جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کے لیے منتخب کیا، اور یوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے، کیوں ظلم کرتے ہو؟ غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، سیاہ رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، اور یوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ نابینا دیکھنے لگتا۔ کوڑ کے مریض جس سے ساری دنیا نفرت کرتی تھی، جب آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ اس مریض کے ساتھ لگتے تو وہ مریض صحت یاب ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام جب مٹی کے پرندے بنا کر ہوا میں بلند کرتے تو وہ پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام جب کسی مردے کے جسم پر ہاتھ رکھتے تو وہ مردہ زندہ ہو کر بولنے لگتا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو وہ آپ علیہ السلام کی باتیں سننے لگے اور آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ چنانچہ یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو ستانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا لیں، لہٰذا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 حواری تھے، ان میں سے کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اس نے اپنے آپ کو وقت کے بادشاہ کے سامنے بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ علیہ السلام شہر سے باہر آتے ہیں اور کرشمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ اتنے میں جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آن پہنچا ہے۔ پھر اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، لہٰذا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح یہودا کی شکل کو بنا دیا تھا، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی اور وہ فخر سے کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ قیامت سے پہلے اللہ پھر آپ علیہ السلام کو ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق اور باطل کو واضح کر دے گا۔